بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ریڈیو پاکستان FM 93 چترال کے اسٹوڈیو سے پروگرام رابطے کے ساتھ آپ کا میزبان علی اور آپ کا میزبان نور الہدی افتالی. سامعین، ہم دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور پروگرام رابطہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آگاہی پروگرام ہے جس میں ہم مختلف اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا انچارج ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا رابطہ کرواتے ہیں، ان اداروں کے حوالے سے آپ کو معلومات دیتے ہیں. اور آج کا بھی پروگرام اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. حسب روایت حسب معمول آج بھی ہم نے اپنے پروگرام میں دو معزز مہمانوں کو مدعو کیا ہے. آج کے ہمارے مہمان ہیں محمد رزاق صاحب، انسپیکٹر آف مائنز چترال، اور دوسرے ہمارے معزز مہمان ہیں صدام ابن سمی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل منرل ڈیولپمنٹ چترال. سر، ہم آپ دونوں معزز مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. سامعین، پروگرام کا فارمیٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں آپ فیس بک کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. فیس بک پر ہم اس وقت آپ کے ساتھ لائیو ہیں اور آپ کے جو پیغامات فیس بک پر ہمیں کمنٹس یا ان باکس کی صورت میں آئیں گے ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور ساتھ ساتھ پروگرام میں اگر آپ نے ٹیلی فون کال کرنا ہے تو 412757 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے جس پر آپ براہ راست کال کر کے ہمارے معزز مہمانوں سے ان کے اداروں کے حوالے سے سوالات پوچھیں گے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سر. اور جس طرح پہلے تو ہم نے جانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو خوش آمدید ایک بار پھر کہوں گا چترال میں بھی اور اپنے پروگرام میں بھی. سب سے پہلے سلام صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ کتنا عرصہ ہوا ہے آپ کو اپنے اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوئے، اور خصوصاً چترال میں آئے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ علی صاحب مہربانی. میں ہماری جو سلیکشن ہوئی تھی 16 جون میں ہوئی تھی، ٹھیک. اور ہم نے تقریباً ایک منتھ ٹریننگ کی ادھر ڈائریکٹریٹ میں DGMM میں. تو پھر جو ہے 6 اگست 2020 کو میں چترال میں ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر منرل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہوں. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا پہلا جو ہے آپ کی کیریئر کا آغاز جو ہے چترال سے ہوا ہے. جی بالکل، میرے کیریئر کا آغاز یہاں سے ہو گیا اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک. رزاق صاحب، پروگرام میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی آپ وقت دے پائے ہمیں. رزاق صاحب، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بحیثیت انسپیکٹر آپ مائنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور آپ کی ادارے کا مائنس کے حوالے سے چترال میں کام کب سے ہو رہا، اپنے تعیناتی کے حوالے سے بھی ہمیں بتاتے چلیں. جی نور صاحب، یہ تو ہماری جو تعیناتی ہے وہ 1 جنوری 2020 کو ہمارے 11 انسپیکٹر آف مائنس بھرتی ہوئے تھے، جس میں میری پہلے پوسٹنگ تھی بٹ آباد میں. تو اس کے بعد پھر یہ جو اگست 2020 گزرا ہے اس میں میری ٹرانسفر ہو گئی چترال میں. تو انہیں 4-5 مہینے ہو گئے کہ میں چترال میں یہاں پہ یہ ڈیوٹی دے رہا ہوں. چترال میں ٹرانسفر ہوئی ہے. ٹھیک. سامعین، اگر پروگرام کا آپ نے حصہ بننا ہے تو فیس بک پر اس وقت ہم آپ کے ساتھ لائیو ہیں اور آپ اپنے پیغامات اپنی باتیں ان باکس کر سکتے ہیں یا پھر ڈائریکٹ آج کی اس لائیو اسٹریمنگ پر کمنٹ کی صورت میں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ جناب ہمارے پاس ہمارا ٹیلی فون نمبر جس پر آپ کال کر کے ہمیں اپنے پیغامات ٹیلی فون کال کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں. 412757 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے. سلام صاحب، آپ کا جو ادارہ ہے منرل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے خصوصاً یہ کام کر رہا ہے، تو منرل ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے یہ کس طرح کام کرتا ہے اور کیا آپ لوگوں کا سلسلہ ہوتا ہے، کام کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کچھ اپنے ادارے کے حوالے سے ہمارے لسنرس کے لیے آپ معلومات اگر فراہم کریں. علی صاحب، ہمارے ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز. اس میں جو ہے ہمارے پاس 3 سیکشن ہے. جو مین سیکشن ہے اس میں ایک انسپیکٹریٹ آتا ہے، ایک ڈائریکٹریٹ ہے اور ایک کمشنریٹ ہے. تو ریجنل آفس جو ہوتا ہے اس کا ہیڈ ہوتا ہے اسسٹنٹ ڈائریکٹر. ٹھیک. اور انسپیکٹریٹ کے سائڈ سے جس طرح ہمارے انسپیکٹر صاحب ہیں، تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر ہائرارکی اس طرح بنتی ہے کہ ڈپٹی ڈائریکٹرز آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو وہ ڈویژن کے بیس پہ ہوتے ہیں جو ان کو وہ کرتے ہیں. پھر ڈپٹی ڈائریکٹر سے اوپر پھر ڈائریکٹر ہوتے ہیں جو نارتھ اور ساؤتھ کے الگ الگ ہوتے ہیں. پھر ان کے اوپر جو ہے ہمارا جو ہیڈ ہوتا ہے پورے ڈپارٹمنٹ کا وہ DG ہوتا ہے، ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز. اصل میں ہمارے ڈائریکٹریٹ کا یہی کام ہے، یہ ایک لائسنسنگ اتھارٹی ہے. لائسنسنگ اتھارٹی کا یہی کام ہوتا ہے کہ ہم مختلف جو لائسنسز ہے وہ ایشو کرتے ہیں. ہمارے منرل ڈپارٹمنٹ میں مختلف قسم کے لائسنسز ہے، جس طرح پراسپیکٹنگ لائسنس ہو گیا، ایکسپلوریشن لائسنس، منرل ڈپازٹ ریٹینشن لائسنس، اور آخر میں پھر مائننگ لیز ملتی ہے. تو اس کا اپنا ٹرن اوور ہوتا ہے اپنے ٹائم کے لیے، اور وہ
ایک ہمارے پاس جو ہے اسمال اسکیل اور لارج اسکیل ہے. تو اسمال اسکیل میں پھر 2 قسم کیا ہوتے ہیں, پراسپیکٹنگ لائسنس اور مائننگ لیز. اور لارج اسکیل میں 4 قسم کے ہوتے ہیں جو میں نے پہلے بتا دی. جی بالکل. سامعین آپ کے ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں صدام ابن سمی, اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹر منرل ڈیولپمنٹ, اور محمد رزاق, انسپیکٹر آف مائننگ چترال. آج کے ہمارے معزز مہمانوں سے آپ سوال پوچھنے کے لیے 412757 پر کال کر سکتے ہیں. اپنے پیغامات, اپنی باتیں فیس بک پر بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آپ کی باتیں, آپ کے پیغامات پروگرام کا حصہ رہیں گے. رزاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اور رزاق صاحب آپ بھی اپنے ادارے کے حوالے سے بتا دیں کہ چترال میں منرل ہوا کے حوالے سے آپ کا ادارہ کیا کام کر رہا ہے آج کل. جی ہمارا تو یہ انسپیکٹر آف مائنز, آپ جس طرح صدام نے بھی بات کی کہ یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں, انسپیکٹریٹ, کمشنریٹ اور ڈائریکٹریٹ. تو ہمارا انسپیکٹر آف مائنز جو ہے اس کا ہمارا جو بیسک ہے وہ انسپیکشن ہوتا ہے. جہاں پہ کوئی کام ہوتا ہے ان کی مائننگ کی, وہ اس کی انسپیکشن کرنا. وہاں پہ سیفٹی جو ہے مین ایشو ہوتا ہے, تو سیفٹی کو بھی انشور کرانا. اور جو وہاں کی لیبر ہوتی ہے اس کو PPEs مطلب پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کروانا. اور جو لیز ہولڈر ہے اس کو یہ وہ اس پہ یہ چیزوں کو انشور کرانا کہ یہ چیزیں پرووائڈ کرے لیبر کو. اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ ہوتا ہے جو لیبر کو دیا جاتا ہے, جو لیبر کے لیے ڈسپنسری وغیرہ, یہ بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انڈر آتا ہے کہ جو ڈسپنسریاں ہیں وہ بھی جگہ جگہ پہ انہوں نے بنائی ہوتی ہیں. اچھا, یہاں سے لنک کرتے چلیں کہ سر یہ ڈسپنسری کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ نے خود ڈیولپ کی ہیں یا دوسرے اداروں کے ساتھ آپ لنک کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا ادارہ ہے کمشنریٹ, اس کے ساتھ ہم لنک کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں, اور وہ پھر یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جو ڈسٹرکٹ جہاں پہ زیادہ کام ہوتا ہے اس جگہ پہ وہ اپنی ڈسپنسری بھی لگاتے ہیں. سر آپ کی بات کرتے ہیں. جی جی, یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ لوگوں کے چترال کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگ ڈسپنسری موجود ہیں؟ نہیں موجود ابھی تک, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے پروگرام میں شامل ہے. اس کے علاوہ لیبر کی ٹریننگ وغیرہ کرانا جو لیبر کو, اور اس کے علاوہ جو اونر ہیں اس کی بھی ٹریننگ کروانا, یہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہے. ہم نے اپنے چیف انسپیکٹر سے کے ساتھ بات کی ہے. ابھی چونکہ موسم گڑبڑ ہے اور کام بھی بند ہے, یہاں پہ لیبر اویلیبل نہیں ہے. جیسے کام شروع ہوں گے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم لوگ کام کریں گے. آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. سلام صاحب, یہ بتائیے گا کہ جس طرح رزاق صاحب کا ایک طریقہ کار ہے, ایک ایکٹ ہے, اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کا بھی کوئی ایکٹ ہوگا, کوئی مطلب آرڈیننس ہوگا جس کی اگر فردر اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے, ایکٹ کے حوالے سے اگر ہمیں بتا دیں پلیز. بالکل جی, علی صاحب ہمارا ایک جو ہے اس کو منرل سیکٹر گورننس ایکٹ 2017 کہتے ہیں. 1995 میں منرل پالیسی بنی, اس کی بنیاد پہ پھر 2005 میں مائنس کنسیشن رولز بنے. پھر اس کی بنیاد پہ 2016 میں ہمارا ایک ایکٹ بنا جس کو منرل سیکٹر گورننس ایکٹ 2016 کہتے ہیں. پھر 17 میں وہ اس میں امینڈمنٹ ہو گئی تو وہ منرل سیکٹر گورننس ایکٹ 2017 بن گیا. اور اس میں جو امینڈمنٹ ہو گئی ہے 2019 میں, 20 میں جو ہو گئی ہے اس میں اس کے ابھی تک اپروول نہیں ہے, لیکن جو 19 میں اس میں یہ امینڈمنٹ ہو گئی ہے کہ اس کا نام چینج ہو گیا ہے, وہ ہے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2019, جس کے انڈر جو ہے جس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک, بالکل. کچھ میرے خیال میں میسیج بھی پروگرام کا حصہ ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی, فیس بک کے لائیو پیج پر بہت سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان میں شیر ضامن صاحب اور ساتھ ساتھ جان نور صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, فرحت علی شاہ اور ساتھ احمد شعیب, نور الاسلام اور نظام خان ناصح نے ہمیں یاد کیا ہے. آپ تمام دوستوں کو پروگرام رابطے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں, اس طرح پروگرام کا حصہ بنتے رہو. اور احمد شعیب صاحب کا سوال ہے کہ چند سال پہلے چترال میں تمام لیز کینسل کیے گئے تھے, اس کی وجوہات کیا تھے؟ لیز کینسل ہو گئے تھے, مجھے تو اس سوال کا پورا وہ نہیں ہے کہ مطلب کس وجہ سے لیز کینسل ہو گئے تھے. لیز کینسل ایک خاص وجہ سے ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ بالکل, لیز کینسل ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ایلیگل مائننگ ہو جائے جو رپورٹ ہو جائے, یا فار ایگزامپل وہاں سے کوئی گاڑی نکلتی ہے اس کو پکڑا جائے, اس کے پاس چالان نہ ہو, یا کسی بندے نے جو ہے پیسے جمع نہ کیے ہو, کیونکہ جو بھی لیز ہولڈر ہے وہ کام کرتا ہے تو وہ حکومت کو رائلٹی جمع کرتا ہے, صحیح ہے, وہ منتھلی پروڈکشن رپورٹ وغیرہ جمع کرتے ہیں. تو ایک ایسا بندہ جس کو جو ہے مطلب اگر وہ پیسے جمع نہ کرتا ہو اس کو ہم نوٹسز دیتے ہیں. نوٹسز دیتے اگر وہ اس نوٹس کی رپلائی نہیں دیتا, بالکل اگنور کرتا ہے, تو پھر اس کے ورکنگ پیپرز جو ہے ہم اپنے ڈائریکٹریٹ بھیج دیتے ہیں, پروپوز کرتے ہیں کہ اس کی لیز کینسل کی جائے, کیونکہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کہ اس کو نہیں فالو کر رہا, ایکٹ کو نہیں فالو کر رہا.
ٹھیک بالکل سامعین، پروگرام کا حصہ بننے کے لیے ٹیلی فون کال بھی کر سکتے ہیں 412757 ہمارا ٹیلی فون نمبر، جس پہ آپ کال کر کے اپنے پیغامات اپنی باتیں پروگرام کا حصہ بنا سکتے ہیں. جی نور، کوئی سوال؟ رزاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جس طرح صدام صاحب بتا رہے تھے کہ ہر ادارے کا ایک تسلسل ہوتا ہے جس ایکٹ کے تو ایک قانون کے تو کام کر رہا ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کا ادارہ کس ایکٹ کو زیادہ فالو کرتا ہے، اور آپ کے ادارے میں وہ چیدہ نکات بھی آپ ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کریں. جی، ہمارا جو پہلے یہ مائن کا ایکٹ تھا نا، وہ 1923 کا ایکٹ تھا، 1923 کا. تو ابھی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو سینئر ہیں ان کی کوششوں سے ہم سب لوگوں کی مل کے ابھی 2018 میں نیا ایکٹ بنایا ہے جس کو کہتے ہیں مائن سیفٹی انسپیکشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ 2019. تو ابھی ہم اسی ایکٹ کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اسی ایکٹ کے اندر کافی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح ہم یہ جو مائن مینیجر ہوتا ہے، مثال جو جہاں پہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے کسی مائن کے اندر، تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کے مائن کے اوپر مائن مینیجر ہو اور اس کو پورا سٹاف ہو، اس کے ساتھ شاٹ فائرر ہوں جو مثال کے طور پر ایکسپلوزو وغیرہ یوز کرتے ہیں، اس کے لیے شاٹ فائرر ہونی چاہیے. مائن مینیجر جسٹ سپرویژن کے لیے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ریکوائرمنٹ ہیں ان کے چلانے کے لیے. اس کے علاوہ مائن کی رجسٹریشن ہوتی ہے کہ جو مائن کوئی بندہ وہاں جہاں پہ لگاتا ہے تو وہ اس مائن کو رجسٹر کراتا ہے ہمارے ساتھ. ان کی کوئی معمولی سی فیسیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی، تو وہ مائن رجسٹر کراتا ہے. اس کے علاوہ پھر مائن مینیجر اور کمپیٹنٹ پرسن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ شاٹ فائرر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ سرویئر ہونا چاہیے، اس کے میپس بنانے چاہیے، ان کو اپنے نقشے بنانے چاہیے جو جہاں پہ وہ کام کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر انڈر گراؤنڈ مائن ہے تو اس کے 2 آؤٹلیٹس ہونے چاہیے تاکہ ایک سائڈ سے بندہ جائے دوسرے سے نکل آئے. اگر کی ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، کوئی اس طرح کا ان ہیپننگ ہو جاتا ہے، مس ہیپننگ، تو اس میں یہ ہے کہ وہ لیبر کو ہم دوسرے سائڈ سے نکال سکتے ہیں. اور دوسرا وینٹیلیشن کے لیے بڑی ضروری ہے کہ سنگل انٹری جو ہے وہ بالکل اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. چترال میں بھی کوئی آپ نے اس طرح کوئی مائنس روکے ہیں اس حوالے سے، کوئی مطلب ان کو منع کیا ہے؟ جی ہاں. تو وہ بھی تو اس کے ساتھ اس کے یہ اپنا کہ ہم نے یہ جو عورت گول میں کام ہو رہا ہے وہاں پہ چائنیز نے کام کیا تھا. بدقسمتی سے ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ ہم لوگ جہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو وہ ایسٹس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نہیں چاہتے کہ بھئی یہ جو ہمارے ملک کے ایسٹس بھی تباہ ہوں یا جو اونر ہے اس کے بھی ایسٹس تباہ ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ جب کام صحیح نہیں کر رہا ہوتا اگر مائن بیٹھ جاتا ہے تو وہ پورے قوم کا بھی نقصان ہے، جانی بھی نقصان ہے، لیبر کا بھی نقصان ہے، اور اس اونر کا بھی نقصان ہوتا ہے. تو اس بنا پہ ہم نے 3 مائنیں وہاں پہ بند کی تھی عورت گول میں، جن میں چائنیز نے کام کیا تھا. اینٹی منی کی مائنیں تھی اور اینٹی منی اور لیٹ کی مائنیں تھی. تو وہ مائنیں ہم نے بند کرائی تھی، تو انڈر گراؤنڈ مائنیں تھی. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہاں چترال میں چونکہ کام بہت کم ہے تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کام کریں، تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ بالکل کافی یہ ایک ڈسکشن جاری ہے. ہمارے محمد رزاق انسپیکٹر آف مائننگ چترال اور صدام ابن سنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر منرل ڈیولپمنٹ چترال ہمارے آج کے معزز مہمان ہیں دونوں. ان سے ان کے اداروں کے حوالے سے ہم معلومات دے رہے ہیں. آپ بھی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو فیس بک کے پیج پر آپ کمنٹس کیجیے یا پھر ہمیں کال کیجیے 412757 پر. آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ رہیں گے. اچھا صدام صاحب، آپ نے بتایا تھا کہ آپ لوگ مختلف قسم کے لائسنس پرووائڈ کرتے ہیں، لائسنس دیتے ہیں. تو لائسنس ایشو کرنے کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہے؟ اور ابھی ایک مطلب پھر ریپیٹ کر دیجیے گا کہ آپ نے جو بتایا تھا کہ مختلف قسم کے آپ نے لائسنسوں کے نام لیے تھے، تو وہ کس کیٹیگری کے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، ان کا ان کے حوالے سے بھی آپ. جی علی صاحب، جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے ہمارے جو لائسنس کے ٹائپس ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس میں پراسپیکٹنگ لائسنس ہے، ایکسپلوریشن لائسنس ہے، اس میں ریکانیسنس لائسنس ہے، منرل ڈپازٹ ریٹینشن لائسنس ہے، اور آخر میں جو ہے ہم مائننگ لیز دیتے ہیں. اس کو جو ہے اپلائی کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بندہ جو ہے اس کو ایز اے انڈیویجول اپلائی کرتا ہے یا ایز اے کمپنی اپلائی کرتا ہے. تو اگر ایز اے کمپنی یا ایز اے فرم بندہ اپلائی کرتا ہے تو اس کے الگ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، یا اور جو بندہ جو ہے ایز اے انڈیویجول اپلائی کرتا ہے تو اس کے اپنے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بندہ اپلائی کرنا چاہے تو اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ مطلب وہ اپنے سارے پہلے تو جس ایریا پہ وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ اس کا اسکیچ بناتا ہے. تو اسکیچ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے جو اسپیسیفک ایریا ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے، کوآرڈینیٹس لے کے، بس اس کو پھر ایک اس سافٹ ویئر کے تھرو جو ہے اسے وہ کرتا ہے. ہمارے جو سرویئر ہوتا ہے وہ اس کے لیے اسکیچ بناتا ہے. جی بالکل. تو اس کا اسکیچ بنانے کے بعد جو ہے اپنے جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہے وہ اس کے ساتھ وہ کرتا ہے، اس کا اسکین لیتا ہے
اور جو اس کا وہ ہوتا ہے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اور ایک اپلیکیشن فیس ہوتی ہے. اچھا تو اپلیکیشن فیس وہ جمع کرتا ہے, تو ایک چالان نمبر ہوتا ہے, تو چالان کا اسکین لے کے جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹس کے ساتھ ملا کے پھر وہ ایک ہماری ایک ویب سائٹ ہے اس پہ وہ اپلائی کرتا ہے. اپلائی کرنے کے بعد جو ہے اس کو جو سسٹم ایک آٹومیٹک ٹوکن نمبر اس کو جنریٹ کر کے دیتا ہے. فار ایگزامپل جو بندہ پہلے آتا ہے اس کا 100 ہو گیا, تو اس کے بعد جو ہے گا اس کا 101 ہوتا ہے, تو اس طرح یہ ٹوکن نمبر چلتا رہتا ہے. ٹھیک. پھر جو ہے یہ سارے ڈاکومنٹ جب وہ اس کو ٹوکن نمبر مل جاتا ہے تو وہ اپنے ڈاکومنٹس کے کاپیز اور وہ اس کو ٹوکن نمبر ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ ہمارے ڈائریکٹریٹ میں جمع کرتا ہے. ڈائریکٹریٹ سے پھر یہ سارے ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں ہمارے ریجنل آفیسز میں جہاں پہ ہم ان کو ڈیلز کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا, تو وہ ڈاکومنٹس جب وہ لے کے آتے ہیں تو پھر ہم یہاں پہ اس پہ کام کرتے ہیں. سرویر اس کا اسکیچ بناتا ہے, جی آئی ایس ہمارے ایک الگ سیکشن ہے, وہ اپنے کامنٹس دیتا ہے. پھر اس کو جو ہے اس پہ ہم ورکنگ پیپرز بناتے ہیں. تو ورکنگ پیپرز میں پھر ہم یہ مطلب وہ اسکیچ جب کلیئر ہو جاتا ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جگہ جو ہے اس بندے کو گرانٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو وہ اسکیچ دے کے اس کی بنیاد پہ پھر ہم ایک پروپوزل بنا کے دیتے ہیں. ٹھیک. تو جب ہم پروپوزل بناتے ہیں وہ ڈائریکٹریٹ واپس بھیج دیتے ہیں, اور واپس وہاں پہ ایک MTC کی میٹنگ ہوتی ہے جس کو منرل ٹائٹل کمیٹی ہوتی ہے. ٹھیک. تو منرل ٹائٹل کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ ہر مہینے میں ہوتی ہے. اس میں جو ہے پریارٹی کے بیس پہ جو مطلب فرسٹ کم فرسٹ سرو کے بیس پہ وہ جو ہے ٹوکن وائز وہ اس میں پھر ڈیسیجن لیتے ہیں. اور منٹس آف دا میٹنگ پھر جب آ جاتی ہے MTC کی تو وہ پھر ہمارے پاس شیئر, اور شیئر کرنے کے بعد پھر ہم جو کنسرن جو منرل ٹائٹلس ہولڈر ہوتے ہیں جس کو ہم کنٹریکٹرس کہتے ہیں, ٹھیکیدار اردو میں کہتے ہیں اس کو, تو ان کو پھر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو ہم پہلے آفر لیٹر دیتے ہیں, اس کی کچھ اوبلیگیشنز ہے, کچھ فیس ہے, وہ جمع کر کے پھر ان کو ہم الاٹمنٹ لیٹر دیتے ہیں. الاٹمنٹ لیٹر دینے کے بعد وہ اپنا پراپر کام شروع کر دیتے ہیں, مشینری لے کے آتے ہیں اور بس مائننگ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر میرے خیال میں انسپیکٹر آپ کا کام اسٹارٹ ہوتا ہوگا. بالکل بالکل پراپر مانیٹرنگ کا سسٹم اور پھر اس کو دیکھنے کا سسٹم آپ کی طرف بالکل بالکل یہی بات ہے. تو اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا پروسیجر ہو جاتا ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ جب وہ کوئی بندہ کام شروع کرتا ہے تو اس میں ایک ہوتا ہے نوٹس آف کمنسمنٹ. وہ ہمیں ایک نوٹس دیتا ہے کہ بھائی میں کام شروع کر رہا ہوں. تو اگر وہ ود ان 60 days وہ کام شروع نہیں کرتا تو اس کا نوٹس فیل ہو جاتا ہے, وہ پھر دوبارہ نوٹس دے گا. لیکن ود ان 60 days وہ اپنا کام شروع کر لیتا ہے. جو لوگ نوٹس دیتے ہیں تو وہ ضروری بات ہے کہ 2-3 دن بعد یا ہفتے بعد وہ کام شروع کر لیتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ کام شروع کر لیتے ہیں پھر ہم اس پہ انشور کراتے ہیں کہ بھائی اس بندے نے مائن مینیجر رکھا ہے نہیں رکھا فار دا سپرویژن. کیونکہ ہر بندے کو تو ٹیکنیکلی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی یہ پہاڑ سخت ہے, کمزور ہے, اس کو گرنے کا خطرہ ہے, اس کا کیا مسئلہ ہے, یا اس کو سپورٹ سسٹم ہوتا ہے ہر پہاڑ میں جو سوپ سٹون وغیرہ ہوتے ہیں, اس کو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ کس طرح گرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ کمزور پہاڑ ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر ہم اس پہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں, اس پہ انشور کراتے ہیں کہ سیفٹی کا خیال رہے اور ان کے کمپیٹنٹ پرسن ہوں وہاں پہ کام کرنے والے, اور جو لیبر ہے ان کو کم از کم اپنے حقوق ملیں. یہ سب سے بڑی بات. بالکل. اچھا, آپ ایک اور آپ کی طرف بھی آئیں گے. بھی ایک کالر ہے ہمارے پاس, وہ کال لیتے ہیں. کال کے بعد السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی لائن ڈراپ ہو گئی. اچھا, لائن ڈراپ ہو گئی ہے غالباً. اچھا, بتاتا چلوں جناب آج کا جو پروگرام ہے یہ صرف مائننگ کے حوالے سے ہے, اور مائننگ اور منرل کے ڈپارٹمنٹس یہاں پہ موجود ہیں. جی ان سے ہم سوالات پوچھ رہے ہیں. اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوالات آپ کے ہوں تو وہ آج کے پروگرام میں آپ پوچھیے گا. اس کے علاوہ جو آپ کے سوالات ہوں گے ایرریلیونٹ, وہ پروگرام کا حصہ نہیں رہیں گے. جی سر, آپ اسی میں ایڈ کیجیے گا جو بھی ڈسکشن جاری تھی. اچھا علی صاحب, میں یہ بتانا بھول گیا. اس میں ایک پوائنٹ اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کا جو مطلب منرل آپ کس طرح گرانٹ کرتے ہیں. اس میں 2 قسم کے ہمارے پاس منرلز ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس میجر منرلز ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پورا پروسیجر بتا دی, وہ میجر منرلز ہیں. اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس مائنر منرلز آتے ہیں جس طرح ریت بجری ہو. ریت بجری, تو اس کو ہم کہتے ہیں مائنر منرل, یا اردو میں اس کو ادنام معدنیات کہتے ہیں. تو اس کا جو ہے وہ پروسیجر اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹھیک. ادنام معدنیات یہ ہے کہ ریت بجری مطلب جو کنکریٹ میں استعمال ہوتا ہے یا جتنے ڈیولپمنٹل پروجیکٹس ہو رہے ہیں اس میں استعمال ہوتا ہے. اس کا یہ پروسیجر ہوتا ہے کہ اس کا ڈسٹرکٹ کی بنیاد پہ جو ہے آکشن ہوتی ہے. آکشن کے لیے ہمارے پاس ڈسٹرکٹ آکشن کمیٹی ہوتی ہے جس کا میں ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ سیکریٹری ہوتا ہے,
اور ہمارے جو ڈی سی صاحب جو ہے وہ اس کا چیئرمین ہوتے ہیں. اس میں جو ہے مختلف ممبرز ہوتے ہیں. ڈی پی او کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے جو 17 بیڈ کا ہوتا ہے. اس طرح ہمارے پاس ایکس ان سی این ڈبلیو اینڈ ایکس ان ایریگیشن یا ان کے ریپریزنٹیٹیو ممبرس ہوتے ہیں. مطلب لائن ڈپارٹمنٹ. جی بالکل ان کے ڈپارٹمنٹ سے بھی بندے ہوتے ہیں. تو آکشن جو ہے بس ان کی اس میں ہوتی ہے, چیئرمین شپ آف ڈی سی میں ہوتی ہے. اور پھر آکشن کا یہی پروسیس ہوتا ہے کہ مطلب یہ اینولی ہم کرتے ہیں. اس میں جو ہے اس طرح ہوتا ہے کہ 1 سال کے لیے جب یہ ہو جاتے ہیں تو اس میں جب بولی ہوتی ہے جس کو ہم آکشن کہتے ہیں تو اس میں ہائیسٹ بیڈر آتے ہیں. ہائیسٹ بیڈر جو ہوتا ہے, ہائیسٹ بیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کو گرانٹ کرتے ہیں. مطلب اس کو الاٹمنٹ ہوتی ہے وہ جو 1 سال کی. جی اس کو الاٹمنٹ ہوتی ہے. اور پھر جو ہے 1 سال کے بعد جو ہے وہ اپنا کام کر کے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو اگر وہ کنٹینیو کرنا چاہے تو وہ دوبارہ آکشن میں حصہ مطلب دوبارہ سے ہوگا, اسی کو آپ اس کی تجدید نہیں ہو سکتی. جی بالکل رینیول کے لیے رینیول کے لیے نہیں کر سکتا, بلکہ وہ نیا جو ہے نا ہوگا. ٹھیک سر. ہمارے پاس میرے خیال میں فیس بک پہ بھی کافی سوالات آ چکے ہیں, ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنا لیتے ہیں. نور, اگر جو آج کے پروگرام سے ریلیٹڈ سوالات ہیں وہی ہم میرے خیال میں پروگرام کا حصہ بنا لیتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات کچھ سوالات ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو آج کے موضوع کے متعلق نہیں ہوتے. تو آج کے موضوع کے متعلق سامعین اگر آپ کے اور ناظرین, کیونکہ فیس بک پر ہم لائیو بھی ہیں, تو اب بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے سوالات آج کے دن کے موضوع کے حوالے سے ہیں تو وہی پروگرام کا حصہ رہیں گے. جی اچھا, فیس بک کے لائیو پیج پر بہت سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا. آپ تمام دوستوں کو پروگرام رابطے میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور ساتھ سلیم الدین صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے, اور ان کا سوال ہے کہ سر جی, لائسنس کے علاوہ کیا یہ ڈپارٹمنٹ کوئی ٹریننگ بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ نہیں, اسپیشلی ڈپلوما فار انٹرپرینیور. یہ تو جو ڈپلوما فار انٹرپرینیورشپ کے حوالے کی بات کر رہے ہیں. یہ تو اس طرح کہ یہ جو ہمارے جو انجینئر, یہ شاید ان کے سوال اسی بارے میں ہے, جو ہمارے نئے انجینئر فارغ ہوتے ہیں نا, مائننگ انجینئر, تو اس کو ہم انٹرنشپ دیتے ہیں, اپرینٹسشپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپلیکیشن دیتا ہے چیف انسپیکٹر آف مائنس کو, جو ہمارے پشاور میں وہ بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹریٹ جنرل میں. تو وہ ان کو اپلیکیشن دیتا ہے, پھر اس پہ وہ کمیٹی بناتے ہیں. مائننگ بورڈ ہوتا ہے ہمارا جو لا کے مطابق نا, اس میں 8 بندے ہوتے ہیں مائننگ بورڈ میں, پھر مائننگ کمیٹیز ہوتی ہیں. تو وہ اس پہ فیصلہ کرتے ہیں بورڈ والے, مائننگ بورڈ. تو ان کو وہ پھر ادھر ادھر لوکیٹ کرتے ہیں نا, مثال کے طور پر کسی بڑی کمپنیوں میں اس کو جاب دے دیتے ہیں انٹرنشپ کے طور پہ, تاکہ یہ ہے کہ وہ 5-6 مہینے کام کریں اور ان کو ایکسپیرینس ہو اس چیز. اچھا, ایک رزاق صاحب, ایک اور سوال ہے کہ احمد شعیب صاحب کا. احمد شعیب صاحب لکھتے ہیں کہ بینک چالان ڈپازٹ کرنے کے بعد اگر آن لائن اپلیکیشن, ویب سائٹ سافٹ ویئر پرابلم یا سافٹ ویئر ایشو کی وجہ سے سبمٹ نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک صدام صاحب یہ آپ سے میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے. جب کوئی بندہ پیسے جمع کرتا ہے تو اس کے پاس چالان آ جاتا ہے. چالان اگر کوئی وہ جو ہے مطلب سافٹ ویئر یا ویب سائٹ میں کوئی اس طرح ایشو آ جاتا ہے کہ وہ اسی ٹائم کام نہیں کرتا یا ڈاؤن ہوتا ہے, تو پھر وہ چالان اسی ٹائم اگر سبمٹ نہیں کر سکتا تو وہ کسی بھی ٹائم کر سکتا ہے. وہ کل کر لے, پرسوں کر لے. ہاں, تو ویب سائٹ ڈاؤن ہونے کی وجہ سے میرے خیال میں اس سے کوئی اسی ٹائم تو ایشو آ سکتا ہے, لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کل کے لیے ایکسپائر ہو گیا اس طرح. اچھا, ایک اور دوست مرحوم وحید ارباب صاحب نے ہمیں یاد کیا تھے. ارباب صاحب, آپ کا سوال بھی تقریباً احمد شعیب صاحب کے سوال سے ملتا جلتا ہے. آج یقیناً صدام صاحب کا آواز اب تک پہنچا ہوگا. اور ساتھ حاجی یار خان صاحب نے ہمیں یاد کیا ہے, اور حاجی یار خان صاحب صدام صاحب آپ سے سوال پوچھتے ہیں, ایڈی صاحب کیا اپر چترال میں بھی مائننگ پر کام ہو رہا ہے؟ بالکل جی, اپر چترال میں مائننگ ابھی اپر چترال میں جو ہے زیادہ تر وہ ریزرو فار آکشن ایریاز آتے ہیں. اس بلاک یہ ریزرو فار آکشن ایریاز جو ہے اس کی آکشن ہوتی ہے. اس کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں کی ضرورت ہے اور وہ بہت زیادہ کیپٹل انٹینسو ہے, مطلب اس میں بہت زیادہ پیسہ ریکوائرڈ ہے. ابھی جو ہے ڈائریکٹریٹ لیول پہ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ مطلب جتنے بھی ریزرو فار آکشن ایریاز ہیں اس کو جو ہے جلد از جلد جو ہے ڈائریکٹریٹ پہنچا دیا جائے تاکہ اس کی آکشن مطلب پاسبل ہو جائے. فی الحال اسی طرح ہے کہ مطلب ادھر جو مائنر منرل کے حوالے سے ہے وہ بھی الیگل مائننگ ہو رہی تھی, اور جو میجر منرل کے حوالے سے وہاں پہ بھی الیگل مائننگ ہو رہی تھی. تو اس طرح ہے کہ مطلب وہ ان کا اتنا ریگولرائز ابھی تک ہوا نہیں تھا, لیکن ان کو ریگولرائز کرنے کے لیے ہم اوپر چلے گئے. ان کا جو جتنا بھی انلیگل مائننگ ایکٹیویٹیز تھی اس کو ہم نے اسٹاپ کرنے کے لیے پوری کوشش کی اور کام وہاں پہ بند ہو گیا.
ٹھیک. اچھا اس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو ابھی آپ کا فی الحال ابھی 2 ڈسٹرکٹ میں ہو چکا ہے, دونوں ڈسٹرکٹس آپ ہی کے اس میں آتے ہیں. جی علی صاحب بالکل یہ اسی طرح ہے کہ ابھی جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کافی بندوں کی کمی ہے. مطلب جو نئے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ابھی انہوں نے لیے ہیں, جو نئی ریکروٹمنٹ ہوئی ہے, تو وہ اب بھی مطلب ہر ڈسٹرکٹ کو ہم نہیں پہنچا سکتے. اسی وجہ سے ہمارے پاس زیادہ تر اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. میرے آنے سے پہلے یہاں پہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا چارج تھا وہ ایک انسپیکٹر کے ساتھ تھا. تو اس لیے ہمارے یہ مسائل ہے. ابھی جو نئی ریکروٹمنٹ ہوگی تو اس سے یہ مسائل کافی حل ہوں گے. فی الحال جو ہے میں اپر چترال کو بھی کنٹرول کر رہا ہوں یہاں سے, اور لوور چترال کو. ٹھیک ہے جی. 412757 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. لائیو کال کے ذریعے ہمارے معزز مہمانوں سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. محمد رزاق صاحب انسپیکٹر آف مائننگ چترال ہمارے مہمان ہیں. صدام ابن سمی صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر منرل ڈیولپمنٹ چترال ہمارے آج کے مہمان ہیں. تو ان سے آپ اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, کوئی ان کے ادارے کے حوالے سے معلومات دینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں. جی نور. فیس بک کے لائیو پیج پر بہت سارے دوستوں نے ہمیں جوائن کیا, پروگرام کی تعریف کریں. آپ تمام دوستوں کو پروگرام رابطے میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس طرح پروگرام کیسا بند کریں. رزاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جی یقیناً آپ کا ادارہ چترال میں کام کر رہا ہے, اور یہ بھی ہے کہ آپ اپر چترال کو بھی میرے خیال میں لیڈ کر رہے ہیں. جی بالکل. کیا مانیٹرنگ کا کوئی اسٹریٹجی ہے, کوئی لاہ عمل ہے آپ لوگوں کے پاس کہ جہاں جہاں آپ کام کر رہے ہیں کیا طریقہ کار ہے مانیٹرنگ کا آپ لوگوں کا؟ تو یہ مانیٹرنگ جو ہے یہ ہمارے بیسیکلی انسپیکشن میں ہوتا ہے. جو ہم جو مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں پہلے سے ہم اپنا پروگرام جو ہے چیف انسپیکٹر کو بھجوا دیتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم یہ جو لیزز ہیں اس کو ہم کور اپ کریں گے, مطلب اس کو ہم انسپیکٹ کریں گے. تو اس کو ہم پھر وہاں پہ جا کے انسپیکشن کراتے ہیں, اور ان کی جو شیڈول میں ہمارے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہاں کسی بندے کو بھجوا کے کوئی رپورٹ منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس 2 مائن گارڈ ہوتے ہیں ہر آفس میں. جو انسپیکٹر آف مائنز ہے اس کے پاس 2 مائن گارڈ ہوتے ہیں. اس مائن گارڈ کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس کو بیچ کے اس سے رپورٹ منگوائیں جو بھی متعلقہ رپورٹ ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ یہ کہ ہم سرپرائز وزٹ کرتے ہیں. ایک ہمارا شیڈول وزٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم پہلے اونر کو 3-4 دن پہلے لیٹر کر لیتے ہیں کہ بھئی اس دن کو ہم وزٹ کرنے کے لیے آئیں گے. تو وہ پھر پابند ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ریسیو بھی کرے گا. مطلب یہ ہے کہ تاکہ وہ سائٹ پہ ہو, جو پرابلم ہے اس کو ہم سمجھائیں, سارٹ آؤٹ ہو سکے. تو وہ موجود ہوتا ہے. اگر نہیں تو کسی جگہ پہ ہم سرپرائز وزٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہمارے پاس ہے کہ ہم سرپرائز چلے جاتے ہیں اور اس جگہ کو دیکھتے ہیں. تو یہ ہے کہ چترال میں تو اتنا کام نہیں ہے. کم از کم ہم نے جو چترال میں جہاں بھی کام ہوتا ہے ان سارے ایریا کو ہم نے کور اپ کیا ہوا ہے, مطلب دیکھا ہوا ہے. کال لیتے ہیں, اس کے بعد پروگرام آگے بڑھیں گے. جی اچھا, میرے خیال میں پھر کال لائن ڈراپ ہو گئی. اصل میں میرے خیال میں کوئی آج نیٹ ورک کا ایشو ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کالس ڈراپ ہو رہے ہیں. اگر کوئی ہمیں کال کرنا چاہتا ہے 412757 4127 ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے جس پہ آپ کال کیجیے. آپ کے سوالات کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اچھا صدام صاحب, ابھی آپ نے جو اپنے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا کہ آپ لوگ جو لائسنس ایشو کرتے ہیں تو اس میں لائسنس کے لیے کوئی کمپنی ہونا ضروری ہے یا انڈیویجولی بھی کوئی بندہ اپلائی کر سکتا ہے؟ اور ساتھ یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے لیے علاقائی لوگوں کا مثال کے طور پہ اگر مائننگ چترال میں ہو رہی ہے تو کوئی چترال کے لوگوں کو پرائیورٹی مل سکتی ہے کہ مطلب یہ جو اپلائی کر رہے ہیں کچھ چترال کا بندہ اپلائی کرتا ہے تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو اس علاقے کا بندہ ہے, اس کو آپ پرائیورٹی دے دیں, اور یہ جو ہے یہ ڈاؤن ڈسٹرکٹ کا ہے یا مطلب یہ دور ایریے سے ہے تو اس کو آپ جو ہے اس کے حساب سے اس کا طریقہ کار کچھ اور ہوگا. تو یہ ہوتا ہے یا سب کو ایکولی ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ جب یہ ہمارے جو منرل ٹائٹلز ہم گرانٹ کرتے ہیں جس کو ہم لائسنسز کہتے ہیں, اس میں پریارٹی جو ہے وہ فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پہ دی جاتی ہے. یہ صرف اسی ڈسٹرکٹ میں نہیں ہے, یہ باقی ڈسٹرکٹ میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جو بندہ پہلے آ کے اپلائی کر لے اسی ایریا پہ جو ہے اس کا حق بنتا ہے. پھر جب دوسرا بندہ آ کے اس ایریا پہ اپلائی کر لے تو وہ پہلے والے کا حق جو ہے وہ پھر اس سے وہ ہو جاتا ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو ہے مطلب یہ کہ ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں. ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں بالکل. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ مطلب کسی مائن میں جو ورکرز ہوتے ہیں یا جو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو امپلائمنٹ دی جاتی ہے تو پریارٹی جو ہے وہ لوکیلٹی کو دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ایک ٹیلیفون کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہیلو جی کون صاحب بات کر رہے ہیں جناب؟ سر میں ظفر بات کر رہا ہوں. جی ظفر صاحب. سر میرا سوال یہ تھا کہ سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کی وجہ سے مطلب تمام مہمانوں کا شکریہ
جی یہ ہے کہ میرے علاقے میں یہ جو مائنس ہیں. جی 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 میں ہم سن رہے ہیں جناب، آپ کی آواز آ رہی ہے پلیز. ٹھیک ہے سر. میرے علاقے میں جو یہ مائنس جو ہیں سر، اس میں مطلب ہمارے اپنے زمینوں کے آس پاس لی جاتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ کیا اس میں کوئی رویتی مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں مہمانوں سے پوچھنا تھا کہ مطلب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بس لوگ اپنی طرف سے کوئی بھی بندہ ایک گاؤں کا ایک بندہ آ کے، اس میں لوگوں کے اندر فرسٹریشن کیس ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی جو پرمیشن جو ہے یہ لیز دینے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے، ایک یہ پوچھنا تھا مہمانوں سے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مطلب یہ فریاد تاجپور یا یہ زرداری وغیرہ ان کا کوئی بڑا لیز ہے، اس کے عادت پارٹنرز ہیں جو چترال میں کام کرتے ہیں، اس میں ہمارا ایک بھائی بھی ہے. تو ان تین سوالوں کے بارے میں جی بالکل ظفر صاحب، آپ اپنے سوالوں کے جواب لائیو سنیے گا. ہمارے معزز مہمان آپ کے سوالوں کے جواب لائیو دیں گے. جی سر، ایک تو سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ جی اگر کسی کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذاتی زمین وہاں پہ ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کے کیا طریقہ کار ہیں؟ بالکل. اور دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ جی مائن کے حوالے سے جو کوالیفیکیشن بندے کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ اور تیسرا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اثر رسوخ والے اور یہاں پہ زرداری یا ان کی فیملی کے جو ہے یہاں پہ مختلف لیز ہیں اس کے حوالے سے. اچھا جی، تو آتے ہیں پہلے کوشچن کی طرف. میرے خیال میں جو فرسٹ کوشچن ہے وہ کمپنسیشن کے حوالے سے جی کہ مطلب ایک میری زمین ہے، اس پہ کوئی بندہ آ کے اپلائی کر لے تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے. جی یہی ہے. تو اس طرح ہے کہ اس میں جو ہے دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. یا ایک بندہ آ کے اپلائی کرتا ہے آپ کی زمین پہ، ٹھیک ہے، یا جو ہے وہ مائن اس کی زمین پہ آتا ہے، یا جو ہے وہاں سے ایکسس روڈ نکلتی ہے. بالکل ایکسس روڈ ایکسس روڈ. تو بالکل اس کے لیے کمپنسیشن ہے. کمپنسیشن یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کی زمین ہے تو آپ کا جتنا ایکڑیج ہے، مطلب فار ایگزامپل آپ کا پر ایکڑ پر انم کے حساب سے آپ کو اس کی پیمنٹ ملتی ہے، جس کو ہم سروس رینٹ کہتے ہیں. اگر آپ کی زمین ایک سال کے لیے میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کا باقاعدہ میں آپ کو پیمنٹ کروں گا. اگر لینڈ اونر، اس کو کہتے ہیں منرل ٹائٹل، اور لینڈ اونر میوچل انڈرسٹینڈنگ سے وہ کرتے ہیں. ٹھیک، صحیح ہے جی. اور یہ پیمنٹ جو منرل ڈپارٹمنٹ پے کرے گا یا جو وہاں پہ ٹھیکیدار ہے وہ کرے گا؟ یہ ٹھیکیدار پے کرے گا جی. ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں سے روڈ گزرتی ہے، چاہے وہ مائنر منرل میں ہو چاہے وہ میجر منرل میں ہو، ٹھیک، تو جہاں سے بھی روڈ گزرتی ہے کسی کی ذاتی زمین سے گزرتی ہے تو اس بندے کو بالکل کمپنسیشن ملے گی. اور اگر اس کو کمپنسیشن نہیں ملتی تو اس سے کنفلکٹ آ جاتا ہے منرل ٹائٹل ہولڈر اور لیز ہولڈر کے بیچ میں. تو پھر کنفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہم ایک کمیٹی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ لیزان کمیٹی، جس کے پھر چیئرمین ہمارے ڈی سی صاحب ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے کمپنسیٹ، اگر ان کے بیچ میں میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوتی، کوئی ایشو آ جاتا ہے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے پھر ہم ڈسٹرکٹ لیزان کمیٹی کال کرتے ہیں، اور وہاں پہ اس ایشو کو ڈی سی صاحب کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا وہ فائنل ہوگا. اچھا جی. اور دوسرا سوال پوچھا تھا کہ جی اچھا اس کے لیے لیز لینے کے لیے کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے، جس کو آپ لیز دے دیتے ہیں اس کوالیفیکیشن؟ اچھا جی، لیز دینے کے لیے میرے خیال میں کوالیفیکیشن تو اس طرح کچھ ہے نہیں، بس اس میں یہی ہے کہ اس کی فیس ہے، آپ کے پاس اگر پیسے ہے تو آپ لیز کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. باقی تو یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ریکوائرڈ ڈاکومنٹس جو میں آلریڈی بتا چکا ہوں، اگر وہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہے تو یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی فار لیز. چاہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو، چاہے وہ ماسٹرس لیول کا ہو، کچھ بھی ہو، بالکل جی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ڈاکومنٹیشن ہونے چاہیے، ریسرچ ہونا چاہیے، کوالیفیکیشن اس کے لیے اس کا ادارہ ہونا چاہیے. ٹھیک. تیسرا کوشچن زرداری اور آپ نے کہا تھا کہ ان کی فیملی کے جناب یہاں پہ لیز ہیں چترال میں، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ اچھا جی، مجھے تو شاید یہ بات درست ہو. اس اصل میں اس طرح ہے نا کہ مائننگ جو ہے یہ بہت زیادہ، اس کو کہتے ہیں کیپٹل انٹینسو انڈسٹری. مطلب اگر آپ مائننگ ریئل میں کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہونا چاہیے. تو اس لیے جو ہے اس میں شاید جو ہو کوئی اس طرح، مطلب کوئی کہتا ہے جہانگیر ترین کے ہے، کوئی کہتا ہے فریال تارپور کے ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے پیسہ چاہیے، شاید ایسے بندے ہو کوئی. مطلب یہ کمپنی کے پیچھے کون ہے یہ تو آپ کو نہیں معلوم ہو سکتا. مطلب آپ نے تو کمپنیز کو شاید الاٹ کیا، بالکل جو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، جس سے ہمارے مطلب انڈسٹری چل سکتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں تو انویسٹر چاہیے، ٹھیک ٹھیک، جس سے ریونیو جنریٹ ہو. بالکل. سامعین، آج کے پروگرام میں آپ اپنے پیغامات، اپنی باتیں ٹیلیفون کال کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، اور فیس بک پر بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو اسٹریمنگ پر اس وقت لائیو ہیں، اس پر بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں. آپ کے پیغامات پروگرام کا حصہ رہیں گے. جی نور.
فیس بک کے لائیو پیج پر بہت سارے دوستوں نے ہمیں یاد کیا ہے اور تمام دوستوں کو پروگرام رابطے میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ امیر الدین صاحب، فرزند خود علی اکبر قاضی، اور ساتھ ساتھ انور بیگ صاحب اور عبدالولی اور شیز عامر نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آپ تمام دوستوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے۔ رزاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ایک دوست نے بھی یہی سوال پوچھا ہے اور ساتھ عامر الدین صاحب کا بھی سوال یہی ہے کہ حوالے سے کہ جو یہ مائننگ کا جو کام ہوتا ہے یہ انتہائی مشکل اور دقت آمیز کام ہوتا ہے، اس حوالے سے کہ جو مزدور جو افراد اس کے ساتھ منسلک کام کریں ان کے صحت کے حوالے سے کوئی لاہ عمل ادارہ نے اسٹریٹجی جو میکینزم ڈیولپ کیا ہے کہ نہیں؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ اس کا یہ ہے کہ جو ورکر ہیں ہمارے، اس کو ایک آکوپیشنل ڈیزیز اس کو بولتے ہیں۔ آکوپیشنل ڈیزیز کا مطلب ہے جو پیشے کے لحاظ سے آپ کو جو ڈیزیزز ہوتے ہیں، جو کام کرتے وقت کار کرتے وقت آپ کو جو ڈیزیزز ہوتے ہیں اس کو آکوپیشنل ڈیزیزز کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بعض منرل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کیمیکلی ایکٹیو ہوتے ہیں، جس طرح مثال کے طور پر یورینیم ہے، اس میں آپ کام کرتے ہیں تو ضروری بات ہے آپ کو کینسر وغیرہ یہ چیزیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے، ریڈیشن کی وجہ سے۔ ریڈیو ایکٹیو منرل اس کو کہتے ہیں، جس سے ریڈیشن خود بخود اس سے نکلتی ہیں۔ یا آپ مثال کے طور پر یہ اینٹی منی وغیرہ میں کام کرتے ہیں، اس میں بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ کول میں آپ کام کرتے ہیں تو ڈسٹ کی وجہ سے آپ کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، اس کو نیومیکنوسس بولتے ہیں، وہ بیماری آپ کو لگتی ہے۔ آپ اگر سلیکا کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کو سلیکوسس لگتے ہیں، یا ٹیوبرکلوسس بھی لگتے ہیں، ٹی بی بیماری جسے کہتے ہیں۔ تو اسی طرح کی بیماریاں لگتی رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ مائن خطرناک ہے، اس میں جو منرل نکل رہا ہے اس میں لوگوں کو بیماریاں ہو رہی ہیں، تو پھر ہم اس اونر کو اسپیسیفک اس اونر کو ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ بھائی آپ سارے جو آپ کے ورکرز ہیں اس کے آپ ہم میڈیکل سرٹیفکیٹ، فٹنس سرٹیفکیٹ آپ ہمیں جمع کریں گے۔ ابھی بھی ہم نے جو ہمارے یہاں پہ چترال میں اینٹی منی مائن میں جو لوگ کام کرتے ہیں اس کو ہم نے آلریڈی نوٹسز کیے ہوئے ہیں۔ ابھی چونکہ اب کام بند ہے، وہ اپنے کام شروع کرنے سے پہلے سارے جو ورکرز ہیں اس کی میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کریں گے۔ اچھا، رضا صاحب ایک کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ امیر کمال الدین صاحب، جی فرمائیے گا۔ جی جی بتائیے گا جناب، آپ نے کیا پوچھنا ہے آج کے پروگرام کے دوستوں سے؟ دو تین چیزیں پوچھ رہا ہوں میں، بیسیکلی یہ پلانٹ سائنس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں نا۔ جی جی۔ تو اس میں ایک میرا سوال یہ ہے کہ جو کریش پلانٹ کا اس نے آپریشن شروع کیا تھا، اس میں ہمارے جو کار لسٹ ہے اس میں بھی وہ کریش پلانٹ ہے نا، ٹھیک، کنٹینیوسلی کام کر رہا ہے روڈ کے ساتھ ہی۔ تو ایک اس حوالے سے دوسرا ہے کہ کار لسٹ کو انہوں نے وہ کیا تھا اعلیٰ معدنیات کی وجہ سے انہوں نے لیز بھی نہیں دے رہے تھے لوگوں کو، اور دوسری طرف ادھر کریش مشین لگا ہوا ہے۔ اگر یہ لیز کے لیے باؤنڈ ہے تو کریش مشین کیوں لگا ہوا ہے؟ ٹھیک۔ تیسری بات یہ کہ ہر سال یہ سی پیڈ کے جو ٹینڈرز ہو رہے ہیں اس کا انہوں نے نہیں کیا۔ تو اس تینوں سوال کو میں پوچھ رہا ہوں۔ جی جناب، اپنے سوالوں کے جواب آپ لائیو سنیے گا پلیز۔ اچھا سر، ایک تو پوچھ رہے ہیں کہ جی امیر کمال الدین صاحب، کریش پلانٹ جو ہے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو جہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کالشٹ میرے خیال میں، تو وہاں کا کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ پلانٹ جاری ہے، اور یہ آپ ہمیں بتائیے گا کہ کیوں وہاں پہ کیوں جاری ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اچھا جی، اس طرح ہے کہ سب سے پہلے بات جو آتی ہے، اب جو ریسنٹلی ہم نے جتنے بھی ایکشنز لیے تھے تو اس میں ہم تین بندے تھے۔ ایک ہمارے پاس اے ڈی انڈسٹریز، اے ڈی مائنز اینڈ منرلز جو میں تھا، اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہمارے ساتھ کنسرن ایریا کے، اور یہ اپر چترال کی بات اپر چترال کی بات کریں۔ جی جی، تو اس طرح ہے کہ ابھی جو لوور چترال میں جتنے بھی کرش پلانٹ تھے یا اپر چترال میں تھے ان کے خلاف ہم نے ایف آئی آرز کیے ہیں۔ ہمارا کام یہی ہے کہ جو مطلب کوئی بندہ ایلیگل کام کر رہا ہے تو اس جا کے ہم جو آپریشن دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایویڈنس کے لیے ہم فوٹوز بھی لیتے ہیں، پھر ہم ویڈیوز بھی بناتے ہیں، پھر اس کا جو ہے جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کا ڈیٹا ہم لیتے ہیں، ڈیٹا لے کے ہم جو ہے کنسرن تھانے میں ایف آئی آر کرتے ہیں۔ ٹھیک، ہمارا پروسیجر یہی ہوتا ہے۔ پھر ایف آئی آر کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم اسسمنٹ کرتے ہیں۔ اسسمنٹ کرتے ہیں، جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کے خلاف جو ہے ہم اسسمنٹ کر کے اس سے ریکوری کے لیے پھر ایک اور کمیٹی ہوتی ہے جس کا ہمارے ڈی سی صاحب چیئرمین ہوتے ہیں، وہ بلا کے ہم ان سے ریکوری کا پروسیس کرتے ہیں۔ جہاں تک کرش پلانٹ کا تعلق ہے تو وہ جو ہے ریگولیٹ کرنا، آپریٹ کرنا، یہ جو ہے اے ڈی انڈسٹریز کے نیچے آتا ہے۔ تو ہم نے جتنے بھی لوور چترال میں کرش پلانٹ جو ہے وہ کیے تھے، جو سیل کیے تھے، تو وہ اے ڈی انڈسٹریز نے کیے تھے۔
اس کے بعد جو ہے ان سے میری بات ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فرسٹ جو ہے ہم اسٹیپ لیں گے لوور چترال سے, کیونکہ ایک تو وہ مٹیریل ایلیگل استعمال کر رہے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مٹیریل والا سائڈ تھا وہ تو ہم نے کور کیا تھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے جو اپنے 2020 کے رولس ہے اس کو بھی فالو نہیں کر رہے, اور ہمارے جو ڈپارٹمنٹ کا جو نقصان ہو رہا ہے اس کو بھی جو ہے ہم نے مطلب اس کے بارے میں بھی سوچنا ہے. تو اسی وجہ سے لوور چترال میں ہم نے جتنے بھی کرش پلانٹس تھے وہ کیے ہیں, سیل کیے ہیں. اب جو ہے اپر چترال کا ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو گئی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ ویک تک ہم اپر چترال میں جا کے اپنا آپریشن وہاں پہ بھی کریں گے. ٹھیک, اچھا سلام صاحب, انہوں نے ایک اور سوال پوچھا کہ ابھی لیز کے میرے خیال میں ٹینڈر ہونے چاہیے تھے, وہ ابھی تک آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں, تو یہ اس طرح بھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی ہے؟ اچھا جی, بالکل جی, یہ بہت ویلڈ کویسچن ہے. اور اس طرح ہے کہ مطلب ہم نے جب ابھی لوور چترال میں جو آپشن کے لیے ہم نے پروسیس کیا تھا, تو اس میں یہ ایشو آ گیا تھا کہ مطلب ہم نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مطلب ہمارے آفس میں جو بندے تھے, میرا آفس بالکل خالی ہو گیا تھا, تو اس میں یہ تھا کہ میرے پاس کوئی بھی بندہ نہیں تھا, تو مطلب پورے آفس کے کام کو مینیج کرنا اور لیٹرز وغیرہ کرنا تو وہ پاسبل نہیں تھا ڈرافٹنگ کے لیے, تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس میں یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے جو پچھلے ڈی سی صاحب تھے, تو انہوں نے ایک منٹس آف دی میٹنگ میں یہ ریکوائرمنٹ رکھی تھی کہ جتنے بھی ایریاز ہیں, ہمارے پاس 15 بلاکس تھے, تو ہر ایک بلاک کو سیٹلمنٹ اسٹاف کے ساتھ وزٹ کر کے آپ نے اس کا ایک رپورٹ بنانا ہے کہ وہاں پہ کوئی لوکل ایشوز ہے یا کسی بندے کے ساتھ لینڈ اونر کے ساتھ کسی کو کمپنسیشن میں مسئلہ ہے, تو یہ ساری جو ہے اس کا ایک وہ بنا کے ہمیں دے دے تاکہ ہم پھر آپشن, تو اس کو فالو کرنے کے لیے پھر مجھے ہر ایک بلاک میں جانا پڑا. اور میں جس بھی بلاک میں جاتا تھا تو میں ایک خاص مطلب ایک تحصیلدار یا اس کو پٹواری کو میں اٹھاتا ہوں, ایک بلاک پہ لے کے جاتا ہوں, وہاں پہ وہ پوائنٹس کلیئر کرتا ہوں, پھر اس کو واپس جا کے اسی دھروش میں اتارتا ہوں, پھر دوسرا پٹواری اٹھا کے وہاں سے پھر تیسرے بلاک میں جاتا ہوں. تو اسی وجہ سے ہمارا پروسیس تھوڑا سا وہ ہو گیا. لیکن ابھی جو ہم نے لیٹر کیا ہے ڈی سی صاحب کو, وہ ہم اس میں ہم نے یہ پروپوزل دیا ہے کہ مارچ کے 9 یا 10 تاریخ کو ہمارا نیکسٹ آکشن ہو جائے تاکہ یہ چیز ریگولرائز ہو جائے. جہاں تک اپر چترال کی بات ہے, تو اپر چترال میں ہم نے اس طرح کیا تھا کہ آکشن ہم نے کیا تھا 2019 کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس میں اس طرح ہے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ نے ڈسٹرکٹ وائز آکشن کرنی ہے. تو ڈسٹرکٹ وائز ہم نے آکشن کیا ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا جی. تو اب جو ہے ہم اس کو دوبارہ جو ہے ساتھ اس کا وہ کریں گے جی, دوبارہ سے کریں گے. ٹھیک, اچھا وقت ہمارے پاس کم ہے مگر کچھ سوالات بھی ہیں باقی. ابھی یہ بھی سلام صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ جہاں پہ آپ لیز دیتے ہیں تو اس سے اس علاقے کے لوگوں کو کیا انسینٹیو ملتا ہے؟ جس طرح بھی ایک سوال انہوں نے پوچھا تھا لینڈ اونر کا کہ جی لینڈ اونر کو کیا ملتا ہے, تو انسینٹیوز کیا مل سکتا ہے اس علاقے کے لوگوں کو جہاں پہ مائننگ ہو رہی ہے, جہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے, اس حوالے سے؟ اچھا جی, تو انسینٹیو کے حوالے سے میں یہی بتاؤں گا کہ جہاں پہ بھی مائننگ ہوتی ہے, تو مائننگ ایک ایسی انڈسٹری ہے علی صاحب, اگر آپ اس کو دیکھیں نا تو اس میں بہت زیادہ روزگار کے بہت زیادہ مواقع ہوتے ہیں. اگر جہاں سے مٹیریل نکلتا ہے تو وہاں پہ مائننگ ورکرز ہوتے ہیں. ورکرز جو ہے وہ زیادہ تر پریفر دیتے ہیں کہ مطلب وہاں لوکیلٹی جی. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے وہاں سے مٹیریل نکلتا ہے مائن سے, تو اس کو پھر ٹرانسپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو ٹرانسپورٹ میں بھی مطلب زیادہ تر یہی پریارٹی ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل لوکل ڈمپر والے ہو, مطلب اس کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہم پر اس کے ٹرپ کے حساب سے ہم اتنا پیسہ دیں گے, آپ یہ مٹیریل وہاں تک لے کے جائیں. تو اس میں بھی مطلب لوکل کمیونٹی کے بہت مطلب ان کی معاشی روزگار بہت ہو سکتی ہے. اور ٹھیک, اچھا جی, اس کے علاوہ کوئی رائلٹی کوئی لائلٹی اس طرح کوئی چیز, رائلٹی اسی طرح کمپنسیشن کی بات, جس طرح پہلے دوست نے کوشچن کیا تھا کہ مطلب ان کو کیا کمپنسیشن دی جائے, تو اس میں ایک جو ہے مطلب یا روڈ کہیں سے گزر رہی ہے یا کسی کی ذاتی زمین ہے, تو ان کو لازمی بات ہے ان کو اس کا معاوضہ دیا جاتا ہے, مالکانہ جس کو کہتے ہیں, یا اس کو ہم سرفیس رینٹ کہتے ہیں. جی جی. اچھا, ٹیلی فون کال لیتے ہیں, ٹیلی فون کال لینے کے لیے کے بعد پھر پروگرام میں آگے بڑھیں گے. السلام علیکم.
بالکل اقبال صاحب، بالکل آپ کے سوال کا جواب آپ کو لائیو سنیے گا. یہ بہت ہی زبردست اور ویلڈ سوال ہے سر اقبال صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جن لوگوں سے کرش لیتے ہیں یا مطلب جو بچی لیتے ہیں یا ریت لیتے ہیں، تو ان شنگل اور گرل کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ہم پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں سے ہم اٹھاتے ہیں. تو وہ جو پیسے ہیں وہ کیا حکومت کے کھاتے میں آتے ہیں، آپ لوگوں کے ادارے کے کھاتے میں آتے ہیں، آپ کے ذریعے حکومت کے کھاتے میں آتے ہیں، یا جو ہے وہ ڈائریکٹ ان لوگوں کی جیبوں میں آتے ہیں؟ اچھا جی، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اس طرح ہوتا ہے کہ مائنر مینر جس ریت بجری جسے ہم کہتے ہیں، اس پہ جو پیسے وہ دیتے ہیں، وہ لازمی بات ہے جہاں پہ لیگل ہو تو وہ حکومت کے کھاتے میں آتے ہیں. جہاں پہ انلیگل ہو تو ایک میرے خیال میں مجھے اس طرح اندازہ ہو گیا، مجھے تو چترالی اتنی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس بندے نے اس طرح بھی کوشچن کیا کہ اگر گھر بنانے کے لیے کوئی اپنا وہ کش لے کے آتا ہوں. جی یہ کہہ رہے ہیں جو ہم اپنے گھر بنانے کے لیے کیش لے کر آتے ہیں لوگوں سے، تو ان کو ہم جو ہے اپنا پر لوڈ پیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ جو پر لوڈ پیمنٹ اس ایریے کے بندے کو پیمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، وہ پیسے آپ کے کھاتے میں جاتے ہیں، آپ کے ذریعے گورنمنٹ کے کھاتے میں جاتے ہیں، یا اس بندے کے ڈائریکٹ اس کے اپنے ہوتے ہیں؟ جی. تو اگر وہاں پہ جہاں پہ آکشنز ہے وہاں سے لوگ مٹیریل لے کے آتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ حکومت کے کھاتے میں. جہاں پہ انلیگل لوگ نکال کے وہ کوئی پیسے لیتا ہے تو پھر جو ہے اس کے خلاف ہم ایکشن لیتے ہیں. جھوٹی رشت میں یہ مسئلہ ہوا تھا کہ ایک بندہ ہے، اس نے اپنا اس طرح کوئی سسٹم بنایا ہوا تھا کہ مطلب وہ پیسے لے رہا تھا. تو پھر جو ہے اس کے خلاف ہم نے ایکشن لیا کہ مطلب آپ جو ہے اس پہ وہ نہیں کر سکتے کہ آپ اس پہ ایک ٹیکس وصول کریں، یہ انلیگل ہے. صحیح ہے جی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اچھا مطلب یہ ایک اس میں میرا ایک اور کوشچن بن رہا ہے، وقت بھی کم ہے جی. یہ بتائیے گا کہ جتنے بھی ریور بیڈس ہیں ان میں کسی میں بھی جو ہے کوئی بندہ اس کی ملکیت نہیں ہوگی؟ جی بالکل، یہ اسی طرح بات ہوتی ہے. اچھا، منرل کے حوالے سے بہت زیادہ مطلب لوگوں میں اویئرنیس کی کمی ہے. اس میں میرے ڈی صاحب سے بھی بات ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اس حوالے سے ہم کوئی اویئرنیس پروگرام کریں گے، ورکشاپ کریں گے تاکہ لوگوں کو چیزیں سمجھ آ جائے. لوگ اسی طرح کوشچن پوچھتے ہیں کہ یار زمین میری ہے، دوسرا بندہ آ کے اس پہ اپلائی کر لیتا ہے، آپ اس کو گرانٹ کر دیتے ہو. تو مطلب یہ ایک بڑا ایشو ہے. اصل میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ زمین آپ کی ہے تو زمین آپ کی ہے، منرل آپ کا نہیں ہے، منرل حکومت کا ہے ہمارے ایکٹ کے مطابق. آپ کی اگر میں زمین استعمال کر رہا ہوں تو آپ کو میں اس کی کمپنسیشن دوں گا. اگر آپ کی زمین کے اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی چیز یا ایسا جیم اسٹون آ جائے جس کی بہت زیادہ قیمت ہو. اچھا صدام صاحب، کہ فیس بک کے لائیو پیج پر بہت سارے دوستوں نے سوال پوچھے ہیں، اور ساتھ فرزند کو نے میں یاد کیا اور منرل کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ منرل ایکسس روڈ کا ٹینڈر دوسرے ضلع میں اے ڈی پی میں شامل کی جاتی ہے. لنک چترال میں منرل ایکسس روڈ کے ٹینڈر کا ایک ٹینڈر بھی نہیں ہو رہا ہے. اچھا جی، آپ علی صاحب مجھے تھوڑا سا وہ سمجھا دیں یہ کوشچن. اچھا، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منرل ایکسس روڈ کے حوالے سے جو ٹینڈر ہوئے نا، وہ اے ڈی پی میں جو اینول ڈیولپمنٹ پلان جو ہوتا ہے ان کا سالانہ، اس میں شامل کی جاتی ہے. اور ان کا دوسرا ہے کہ لنک میں چترال میں منرل ایکسس روڈ کی ٹینڈر کا ایک ٹینڈر بھی اس میں اب تک شامل نہیں ہوا ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو اے ڈی پی ہوتی ہیں اس میں جناب مختلف جو منرلس کے لیے ایکسکیویشن کے لیے جو روڈس بنتے ہیں، ایکسس روڈ بنتے ہیں، تو وہ اے ڈی پی میں تو شامل ہوتے ہیں، مگر چترال میں کوئی نہ لنک روڈ کے لیے جو ہے نا وہ ایکشن کیا جاتا ہے، نہ کوئی ایسی جگہ جو ہے جہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کے روڈس کے لیے کوئی پیمنٹ ہوتی ہے. تو کائنڈلی اس کے حوالے سے کوئی معلومات چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی، یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اور روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، ہمارے پاس 1 منٹ ہے. روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ. اب یہاں پہ اس طرح کے بھی روڈ ہے جس کے لیے جو ہے سی این ڈبلیو کو ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ٹھیکہ دیا تھا. جس طرح اگر گول جہاں راضی صاحب بات کر رہے تھے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کو ایک ٹھیکہ دیا تھا اور انہوں نے جو ہے پھر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے ان کو پیمنٹ کی تھی کہ آپ اس کے لیے روڈ بنائیں. اس میں ابھی تک وہ ایشو ہے، وہ چل رہا ہے، اور وہ لوگ جو ہے ان کو ابھی تک کمپنسیشن ملی نہیں ہے. تو مطلب اسی طرح. اچھا، بتاتا چلوں کہ وقت ہمارا اینڈ ہونے کو ہے. رزاق صاحب آپ کا، سلام صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. شکریہ، تھینک یو. آپ لوگوں کا جو کام ہے بہت ہی بہت اہم ہے، مگر اس کے لیے آج کا جو پروگرام کا ٹائمنگ تھا بہت ہی محدود رہا. پھر بھی کسی اور دن کسی اور پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے مدعو کریں گے، آپ کو دیں گے. آج کے پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ سامعین یہیں تک. اپنے آر جے علی کو، اپنے آر جے نور کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.